السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل مڈ نائٹ ہارر اسٹوری ان اردو۔ تمام ویڈیوز اپڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کرنا نہ بھولیے گا۔ کہانی کا تھمبنیل تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا، پرانا مردہ گھر۔ مردہ گھر دراصل ہسپتال کے کونے میں موت کی ایک کوٹری ہے۔ مردہ گھر کا نام سنتے ہی انسان خوف سے کانپ جاتا ہے، جہاں ہر وقت اندھیرے کا راج ہوتا ہے، ایک دم سکون، خاموشی اور خوف والی جگہ۔ مردہ گھر کی گہرائی خاموشی اندر تک انسان کو ہلا ڈالتی ہے، جہاں ہر جگہ مردے موجود ہوتے ہیں اور اچھا خاصا انسان خوف سے ڈر جاتا ہے۔ یہ کہانی بھی ایسے ہی دو آدمیوں کی ہے، نوید اور رانا۔ ایک دم نڈر تھے مگر جانتے نہ تھے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ دونوں نے سوچا پہاڑ کے پیچھے والے محلات جو انگریزوں کے زمانے کے بنے ہوئے ہیں، جو کھنڈرات بن چکے ہیں، کیوں نہ وہاں جا کے دیکھا جائے۔ یہ دونوں اپنے علاقے کے بہت ہی چھٹے ہوئے بدماش تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ رانا چور تھا۔ دونوں نے اپنے علاقے میں دہشت پھیلا رکھی تھی۔ ایک رات نوید نے رانا سے کہا، رانا بہت دن ہو گئے ہیں، کسی نئی جگہ ہاتھ نہ مارا۔ تو نوید بولا، ہاں تو صحیح بول رہا ہے۔ لیکن اچانک ہی نوید نے کہا، میں نے سنا ہے کہ پہاڑی کے پیچھے والے حصے میں جو علاقہ ہے وہ بہت سنسان ہے، اور وہ علاقہ قیام سے پہلے کسی مہاراجہ کی سلطنت تھی، اور اب سالوں گزرنے سے وہاں پہ کوئی نہ جاتا ہے۔ چلو چلتے ہیں، کیا پتہ ہمیں اس سلطنت سے کوئی زیورات یا ہیرے جواہرات مل جائیں۔ مگر ایسا نہ ہو کہ انگریزوں کے زمانے کی اس سلطنت میں ہمیں کوئی پکڑ لے، رانا نے ڈرتے ہوئے کہا، کیونکہ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہاں کفن پوش سائے نظر آتے ہیں۔ نوید اور رانا نے انتظار کیا۔ جیسے ہی اندھیرا ہونا شروع ہوا، وہ دونوں پہاڑی کی طرف چل پڑے۔ گھنٹوں پیدل چل کے وہ پہاڑی کے پار اترے تو انہوں نے دیکھا وہاں دیو قامت کھنڈرات موجود ہے، جیسے کہ انہوں نے لوگوں سے سنا تھا۔ دونوں نے جھاڑیاں ہٹاتے ہوئے ان خوفناک کھنڈرات کی طرف چلنے کا سوچا۔ اندھیرا اتنا تھا کہ کچھ نہ نظر آیا۔ نوید نے کہا، سنو رانا، ساتھ میں رہنا کیونکہ یہاں اندھیرا بہت ہے۔ رانا نے کہا، ٹھیک ہے مگر ٹارچ نکال لو۔ انہوں نے جیسے ہی ٹارچ نکالی تو چمگادڑوں کا ایک بہت بڑا جھنڈ ان کے اوپر سے گزرا اور وہ دونوں ڈر کر گر گئے، اور ساتھ میں نوید کے ہاتھ سے ٹارچ بھی گر گئی۔ نوید نے جلدی سے اٹھ کے ٹارچ کو جلانا چاہا مگر وہ نہ چلی، اور اس کے بعد دونوں اس کھنڈر نما عمارت میں داخل ہو گئے۔ انہیں عجیب و غریب سے کسی کے رونے اور چیخنے کی آوازات عمارت کے اندر سے آ رہی تھی۔ دونوں ایک سائڈ پر ہو گئے اور کسی دیوار سے جا لگے، کیونکہ انہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اندر سے کوئی باہر کی طرف آ رہا ہو۔ بہت غور کرنے کے بعد یہ بات سمجھ میں آئی کہ کوئی کرسی چل رہی ہے، جیسے کوئی ویل چیئر وغیرہ۔ اچانک ہی رانا نے کہا، یہاں کتنی گندی بدبو آ رہی ہے۔ نوید نے کہا، اس بدبو سے میرا دم گھٹ رہا ہے، ہم یہاں کیسے کام کریں گے، کیسے ہم زیورات کو ڈھونڈیں گے؟ تو رانا نے کہا، یہ کسی مردے کی گلنے سڑنے کی بو آ رہی ہے۔ یاد ہے پچھلی بار ہم قبرستان میں جب کفن چوری کر رہے تھے تو ایسی ہی بدبو آ رہی تھی، مگر یہاں کسی مردے کا کیا کام؟ وہ دونوں کھڑے ہو کے حیرت سے دوسرے کو دیکھ رہے تھے کہ اچانک ہی انہیں سفید کپڑے میں ایک عورت راہداری سے گزرتی ہوئی نظر آئی، جیسے کوئی نرس ہو، اور اس کے آگے اس نے ویل چیئر پکڑ کے چل رہی تھی۔ نوید بولا، ہم کہاں پھنس گئے ہیں؟ یہ تو کوئی ہسپتال لگ رہا ہے، اور اس عورت کو دیکھو، اس کے آر پار سب نظر آ رہا ہے۔ رانا نے کہا، وہ دیکھو سامنے وہاں دیوار پہ کچھ کفن پوش نظر آ رہے ہیں اور ہمیں گھور کے دیکھ رہے ہیں۔ رانا بولا، غلط کیا، ہمیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اچانک سے رانا نے دیکھا کہ سامنے ایک بوسیدہ سا ٹیبل پڑا ہوا ہے جہاں کچھ آلات موجود ہیں، اور وہ بولا، رانا، یہ مردہ گھر ہے، میں نے فلموں میں دیکھا ہے ایسے آلات مردے کی چھیڑ بھاڑ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اچانک ہی انہیں محسوس ہوا جیسے اس کے ارد گرد بہت سارے لوگ موجود ہو گئے ہیں، مگر کوئی واضح نظر نہیں آ رہا۔ اور اس کے بعد ایک بہت ہی بڑی اور بھاری آواز میں آواز آئی، زندہ لوگوں کو لوٹ کر تنگ کر کے تمہیں چین نہ آیا جو تم ہم مرے ہوئے لوگوں کے پاس آ گئے، اب تم دونوں بھی مرو گے۔ رانا اور نوید ڈر کے ایک کمرے سے دوسری طرف بھاگے۔
اور وہ جس کمرے میں پہنچے اس کے بعد رانا نے اپنی ٹارچ جلائی تو اس نے دیکھا کہ وہ ایک مردہ گھر میں موجود ہے، یعنی کہ وہ ایک اسپتال میں موجود ہے، اور اسپتال کے اس مردہ گھر میں موجود ہے جہاں تمام لاشیں کفن پوش ان کے اوپر موجود ہیں۔ وہ گھر دراصل سالوں پرانا ایک ہسپتال تھا انگریزوں کے زمانے کا، اور اس مردہ گھر کو کسی وجوہات کی وجہ پہ بند کر دیا گیا۔ نوید اور رانا اس بات سے بالکل لا علم تھے۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ سلطنت کسی راجہ مہاراجہ کی انگریزوں کی زمانے کی ہے جو چھوڑ کے چلے گئے ہیں، اور شاید انہیں وہاں سے کچھ ہیرے جواہرات مل جائیں، مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ وہ اس جنگل میں آ کے پھنس جائیں گے۔ نوید اور رانا اس بات سے بالکل لا علم تھے۔ انہیں یہاں کے پتہ چلا یہ پرانا گھر تو مردوں کا مسکن ہے۔ وہ انگریزوں کی زمانے کی سلطنت جو اب کھنڈرات کی شکل اختیار کر گئی تھی۔ وہ وہاں یہ سوچ رہے تھے کہ ہم ان کھنڈرات میں تو ہیرے اور جواہرات کے لیے آئے تھے، اسی لالچ میں ہم دونوں یہاں اس بند مردہ خانے میں رہ گئے۔ اب وہ مردہ خانے کے اس حصے میں تھے جہاں تابوتوں میں مردوں کو رکھا جاتا تھا۔ یہ مردہ گھر انگریزوں کے زمانے کا بنا ہوا تھا۔ نوید اور رانا نے دیکھا وہاں سے نکلنے کے لیے ہمیں کیا کیا جائے، مگر وہاں سے نکلنے کا انہیں کوئی راستہ نظر نہ آیا۔ وہ دونوں اس خوفناک منظر کو دیکھ ہی رہے تھے کہ اچانک تابوتوں سے مردے ایک ایک کر کے باہر کی طرف نکلنا شروع ہوئے، جو کفن میں لپٹے ہوئے دیوار کے پار نکل رہے تھے۔ نوید نے رانا سے کہا، ہم یہاں پھنس گئے ہیں، ہمیں یہاں سے جلدی نکلنا ہوگا ورنہ ہم بھی ان مردوں میں شامل ہو جائیں گے۔ رانا نے کہا، ہماری موت یقینی ہے، یہ سب ہمارے گناہوں کی سزا ہے جو ہماری موت ہمیں یہاں پہ کھینچ کے لے کر آئی ہے۔ نوید بولا، بیٹا رانا کلمہ پڑھ لو، اب تو شاید ہماری زندگی کا یہ آخری سفر ہوگا۔ دونوں نے جلدی جلدی کلمہ پڑھنا شروع ہوا تو انہیں دور سے کہیں اذانوں کی آوازیں سنائی دی، اور کمرے میں جو سائے کے بادل منڈلا رہے تھے ایک ایک کر کے غائب ہونا شروع ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ اس دیوار کے پار کونے میں ایک بہت ہی بوسیدہ دروازہ ہے، اور وہ دونوں بھاگ کر اس دروازے سے باہر نکلے اور اس کے بعد پیچھے پلٹ کر نہ دیکھا۔ وہ دونوں جھاڑیاں ہٹاتے ہوئے بہت تیزی سے درخت کی طرف چلنا شروع ہوئے۔ جیسے ہی وہ درخت کے پار پہنچے ساتھ میں پہاڑی موجود تھی، اور اس پہاڑی کے اوپر پہنچ گئے۔ پہاڑی پہ پہنچتے پہنچتے اس وقت تک سورج نکل چکا تھا، اور پہاڑی پہ پہنچ کر ان دونوں نے جیسے ہی پیچھے پلٹ کے دیکھا تو انہیں وہاں دیکھا کہ انگریزوں کے زمانے کا بہت ہی مشہور نامی گرامی ہسپتال موجود ہے جو اب کھنڈرات کی صورت میں اختیار کر لیا ہے۔ اور اس کو پیچھے دیکھنے کے بعد انہیں یہ لگا کہ وہ جہاں موجود ہے وہ اس حصے میں روشنی ہے، اور اس کھنڈرات کے اس حصے میں ابھی بھی اندھیرا ہے جیسے رات کا سماں ہو۔ انہوں نے جان بچ جانے میں خدا کا شکر ادا کیا اور توبہ کر لی کہ وہ آئندہ کبھی بھی کسی کو تنگ نہیں کریں گے اور نہ کسی کو جانی نقصان پہنچائیں گے۔ آج بھی نوید اور رانا اس مردہ خانے کے بارے میں سوچتے ہیں تو جسم پہ کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، جیسے وہ خود اس وقت مردہ گھر میں موجود ہو۔ کیا آپ کا کبھی مردہ گھر جانا ہوا ہے؟ اگر آپ کبھی مردہ گھر گئے ہیں تو مجھے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ وہاں جا کے آپ کی کیا فیلنگز ہوتی ہیں، آپ کو کیسا لگتا ہے۔ یہ تھی میری آج کی چھوٹی سی کہانی۔ میری کہانی کیسے لگی کامنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ بھی ایسے ہی مردہ گھر کے بارے میں کوئی کہانی جانتے ہیں تو مجھے لازمی ای میل کیجیے۔ ڈسکرپشن باکس میں میں نے اپنا ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔